نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ آج سورہ آل عمران کی 130 سے 136 آیات کے مجموعے کو ہم دیکھیں گے، اور ٹاپک اس کا بالکل اس کے اندر ہی ہے، آسمان اور زمین کی وسعت والی جنت۔ یہ جو آیات ہیں یہ سورہ آل عمران کی ہیں۔ جنگ احد پہ اللہ رب العالمین تبصرہ کر رہے ہیں اور اس کے بیچ میں یہ آیات اتری ہیں۔ اس جنگ میں چونکہ بعض مسلمانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے اہل ایمان کو وقتی شکست اٹھانی پڑی تھی، تو اللہ کریم نے شکست کے بعد کچھ آیات نازل کی ہیں جس میں تسلی بھی ہے اور اس کردار کی خصوصیات بھی بیان کی ہیں جو اگر کسی شخص میں پیدا ہو جائیں تو پھر وہ ہر جنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ انسان کی اصل جنگ تو شیطان سے ہے اور انسان کو جنت کے حصول کے لیے شیطان کے خلاف لڑنی ہی پڑنی ہے یہ جنگ، تو اس جنت کی تصویر اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کھینچی ہے کہ اس جنت کے حصول پر کہا گیا ہے کہ دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ ترجمہ ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 130 130 سے 136۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا، اور دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں کے برابر ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان کے لیے جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ جی الحمدللہ ترجمے میں ہی سبھی باتیں کھل گئی ہیں، لیکن اس کے کچھ نقطے ایسے ہیں جو فہم کے لحاظ سے اہم ہیں، یاد دہانی کے لیے ہم اس کو دہرا لیتے ہیں۔ یہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ آیات جو ہیں یہ ہم نے سورہ آل عمران سے یہ ہیں، اور جنگ احد پہ تبصرہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ تو شکست کے پیچھے چونکہ اصل کمزوری جو سامنے آئی تھی وہ یہ تھی
کہ مال کی محبت کی وجہ سے ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کو توڑ دیا تھا، حکم عدولی کی تھی۔ تو اس لیے یہاں آپ دیکھیے گا کہ یہ بڑا غیر معمولی تزکیہ اور تطہیر کی کچھ اس میں چیزیں ہیں، اور یہ اصلاً انفاق کے گرد گھوم رہا ہے۔ انفاق، اب دیکھیے گا کہ انفاق ہی کے مضمون کا آغاز ہوا ہے سود کی ممانعت سے۔ وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا جب ہم اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے۔ تو مرکزی مضمون ان آیات کا اصلاً انفاق ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کمزوری جو آئی تھی سامنے اس جنگ کی شکست کے پیچھے، وہ حب مال تھا۔ تو قرآن مجید نے سود کی ممانعت سے ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ سود خوری اور انفاق میں جو نسبت ہے نا، وہ ضدین کی ہے، یعنی ضد ہے ایک دوسرے کی۔ اور قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت استعمال بھی ہوا ہے کہ جب ایک چیز اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں تو بالعموم اس کے ساتھ اس کے ضد کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ دو ہی جگہ سود کا ذکر آیا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں۔ سورہ بقرہ میں انفاق کے ذکر کے ساتھ سود کی حرمت کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، بس فرق یہ ہے کہ بقرہ میں سود کی حرمت کا ذکر انفاق کے بعد آیا اور اس میں پہلے۔ اور یہ دونوں اسلوب قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں۔ بس آپ اس کو ہماری اپنی ٹرم میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ انفاق کے حکم سے پہلے سود سے روکنے کی بات بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی کو سچ بولنے کی ہدایت اگر کرنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو جھوٹ سے باز رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ تو یہاں اب یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ قرآن مجید نے یہاں کس طرح انفاق کے گرد یہ ساری آیات گھومی ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ قرآن مجید نے سود سے پرہیز، پہلی ہی آیت ہے سود سے پرہیز، اے ایمان لاؤ یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ یہاں بڑھتا چڑھتا سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو عام سود ہے وہ جائز ہے، بلکہ اسلام میں سورہ البقرہ میں سمپل سود کا ذکر کیا۔ یہاں سود سے مراد صرف آپ دیکھیے گا کہ اس کی گھنونے پن کے اظہار کے لیے قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا ہے۔ سود خوری کیا ہوتی ہے؟ دوسروں پہ ظلم کر کے اپنے پیسہ بڑھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ چونکہ ان آیات میں اللہ کی جنت کے حصول پہ قرآن مجید نے ابھارا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ کریکٹرسٹکس ہیں وہ گنوائی ہیں، اور یہ چیز بالکل حقیقت پہ مبنی ہے کہ اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ حب مال ہے، مال کی محبت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے مرحلے پہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جس شخص کی زندگی کا مقصد ہر قیمت پر مال کمانا ہو اور وہ صرف اسی راہ کا مسافر بننا چاہتا ہو، تو اس کے لیے پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ جنت کو حاصل کر سکے۔ یہاں ہو سکتا ہے نا کسی کے ذہن میں آئے کہ جی سب سے پہلے سود خوری کی ممانعت کا کیا مطلب؟ تو یہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ انفاق کے ضد ہے۔ آگے جب ہم پڑھیں گے تو انفاق کے حکم کے لیے اللہ کریم نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے نا وہ حب مال کی ذہنیت کو اللہ رب العالمین ختم کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں میں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ انفاق کا ذکر یہاں جس نوعیت سے ہوا ہے نا، یعنی سود خوری کی ممانعت جو کہ انفاق کا ضد ہے، تو یہاں مسلمانوں کو بجائے یہ کہ وہ مال حاصل کرنے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے کام کرے، کیونکہ ظاہر ہے یہی موٹیویشن ہوتی ہے نا کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو جائے، تو اس راہ میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے انسان پھر سود بھی لیتا ہے اور سود در سود بھی لیتا ہے، یعنی اس کی گھناؤنی ترین شکل قرآن مجید نے بیان کر دی۔ تو مسلمانوں کو کہا ہے کہ اگر آپ نے مسابقت کرنی ہے، اگر آپ نے کوئی بازی لے جانی ہے، کوئی میدان مارنا ہے، کوئی مقابلہ کرنا ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کریم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ کون سا میدان ہے۔ گویا اہل ایمان کے لیے مقابلے کا
جو میدان ہے نا مسابقت کا، بازی مارنے کا جو میدان ہے، اللہ کریم نے کہا ہے ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، یہ ہے اللہ نے کہا میدان۔ تو یہاں سے ظاہر ہے اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کی اس جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف آئیں، تو یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ اس میدان کی طرف دعوت دینے سے پہلے لوگوں کا ذہن اس میدان سے ہٹایا جائے جس میں اس وقت بھی جو یہودی تھے اور مہاجن تھے، جن کو چسکا لگ گیا تھا ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا خون چوسیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں اسی لیے سود خوری کے میدان میں اس مسابقت کا، اس مقابلے کا اظہار کرنے کے لیے اضافاً مضافہ کی جو ٹرم ہے وہ بھی استعمال کی ہے، یعنی کہ وہ سود کے اوپر سود لیتے تھے تاکہ ان کا مال انبار بن جائے۔ تو اللہ نے کہا غلاظت کا یہ انبار جمع کرنے کی بجائے جنت کے لیے بازیاں لگاؤ، تو وہاں یہ کوششیں کرو، اس کی تو پھر جو وہ ہے وہ تو آسمان و زمین کے سے بہت بڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جو روایت ہے نا، جو ہم نے پہلے بھی ایک دو دفعہ پڑھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، تو ان میں ایک سود بھی تھا۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اب سب سے پہلے سود کی ممانعت کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بالکل یہ سچ بات ہے کہ جب ہم نے نیکی کی راہ اختیار کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ہم برائی کو روکیں۔ تو یہ وہ چیز جو کہ انفاق کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن سکتی تھی، اس ذہنیت کے اوپر سود تو صرف ایک وہ اس وقت بہت رائج تھا نا یہ ایک طریقہ، تو ذہنیت کی طرف اللہ نے گویا جس کو کہتے ہیں نا ہدف باندھ کے وہاں بات کی ہے کہ کس طرح اس ذہنیت سے جب تک پیچھا نہیں چھڑایا جائے گا تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو وہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ میں بھی ظاہرہ تنبیہ کر دی ہے کہ جو لوگ اس کے باوجود بھی سود خوری کرتے ہی رہیں گے، تو اللہ نے کہا ہے کہ اضافاً مضافہ، یہ جو سود در سود لے رہے ہیں نا، یہ سود لے رہے ہیں، یہ تو خود ہی اپنی آگ کا ایندھن تیار کر رہے ہیں، یہی پیسے جو بھر بھر کے جولیاں اکٹھے کر رہے ہیں نا، تو اللہ نے کہا ہے کہ یہی پھر ان کی دوزخ انہی سے تیار ہے، بالکل پریشان نہ ہو۔ تو قرآن مجید نے اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی سود سے ممانعت کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی اصل یہی ہے، اللہ کا تقوی اور آخرت کی باز پرس۔ آخرت کی باز پرس ہوگی، اللہ کا تقوی آپ کے اندر خود بخود پیدا ہو جائے گا، اللہ کا تقوی پیدا ہوگا تو آخرت کی تیاری کے لیے انسان کانشیس ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید نے یہاں اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، ظاہر ان آیات میں اللہ کے تقوی یعنی اس کے ڈر کے ساتھ اس کی آنکھ سے بھی ڈرایا گیا ہے، جو کافروں کے لیے اللہ نے کہا نا مہیا کی گئی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کا ڈر محض کوئی اخلاقی ہدایت تو نہیں ہے نا، اس کے لیے آپ کو پورے وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی میں ان سارے مطالبات کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جو پروردگار آپ سے چاہتا ہے تاکہ آپ آگ سے بچ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی پھر شدت کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی پھر اللہ سے ڈرو تاکہ تم تقوی فلاح پاؤ، ساتھ ہی پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کا کہا ہے، توقع ہے تم پہ رحم کیا جائے گا۔ گویا اللہ کا ڈر ہوگا، جو شخص متقی ہوگا وہ آگ سے بچ جائے گا، اور جو شخص اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو ظاہر اطاعت کرنے میں تو انسان اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے نا۔ تو قرآن مجید نے یہ ساتھ ہی کہا ہے کہ تم بالکل فکر نہ کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ جو اونچ نیچ اللہ رسول کی اطاعت کے دوران جانے انجانے میں بھول چوک میں ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اس کی آگے آخر میں پھر بڑی اچھی وضاحت بھی کی ہے۔ تو قرآن مجید کے یہ جتنے بھی ہم سیشن پیچھے کر چکے ہیں، آپ دیکھیے گا ہمارا ٹارگٹ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے۔ تو مومن کے کردار کی سب سے اہم خصوصیت یہی ہے کہ جب کبھی اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا سر ہر حال میں جھک جاتا ہے، چاہے سامنے کچھ بھی ہو۔ تو مومن کے کردار کی یہ خوبی ہے کہ ہر موڑ پہ
جہاں کہیں اس کو اللہ رسول کا حکم نظر آتا ہے وہ اپنی خواہشات کو، اپنے تعصبات کو اور اپنے مفادات کو نظر انداز کر کے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ وہ رویہ ہے کہ اس کے دوران اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس ساری کوشش کے دوران، تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی یہ رویہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ضامن ہے، لازمی ان لوگوں پہ رحم کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا وہی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ گویا یہی وہ رستہ ہے جس سے ہم اصل میں اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے آگے یہ دو بنیادی قاعدے آپ دیکھ لیجئے گا، قرآن مجید نے دو بنیادیں بتا دی ہیں کہ اللہ کا تقوی ہوگا اور رسول کی اطاعت کی جائے گی، تو پھر ظاہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان آگ سے نہ بچ سکے یا اس پہ رحم نہ کیا جائے۔ اس کے بعد قرآن مجید نے اس جو فتنہ ہے اس کی طرف اب توجہ دیکھیے گا کس خوبصورتی سے دلائی ہے۔ جنت کی وسعت کی ایک تمثیل قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کی ہے۔ اگر آپ ذرا توجہ کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ انسان جو ہے نا اس کی اوورال تمام کوششوں کا نا ہدف مال ہی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ تھا اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو اگر آپ ذرا کریٹیکلی دیکھیں نا توجہ کے ساتھ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اوورال انسان کی ساری کوششیں اور ساری توجہ اصلاً اس ہدف کی طرف ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر سکے۔ تو قرآن مجید نے یہاں کہا ہے کہ سود کے ذریعے سے کتنا مال حاصل کر لو گے، کتنا؟ اللہ نے کہا اس کا نفع تو صرف اسی زندگی تک محدود ہوگا نا، اور آخرت میں یہ جو سود کے ذریعے سے مال کمایا جائے گا اس سے ہوگا کیا؟ انسان ہی کے جلانے کے لیے اللہ نے کہا ایندھن بنے گا۔ برعکس اس کے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ کی مغفرت کے حقدار بھی ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں ایسی وسیع جنت کے وارث بھی ٹھہرائے جائیں گے جس کی وسعت اللہ نے کہا ہے کہ زمین اور آسمان کی وسعت کے آگے، یعنی زمین اور آسمان کی وسعت اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی یہی تقریباً مضمون سورہ حدید میں بھی آیا ہے، لیکن بہرحال وہ ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے۔ 21 آیات بڑی خوبصورت ہے سورہ الحدید کی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جنت کی وسعت کی یہ جو تمثیل ہے نا، اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ بڑا خوبصورت اور ایک بڑا سوچنے والا ایلیمنٹ ہے کہ انسان اس کی وسعت کا صرف ایک دھندلا سا تصور کر سکتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس کی یہ جو مادی آنکھ ہے یہ زمین اور آسمان کی وسعت کو ہی دیکھ سکتی ہے۔ اصل حقیقت میں اس کی وسعت کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں انفاق کرے گا اس کو خرید سکتا ہے۔ ہم نے پہلے پیچھے جنت کے خریدار میں یہ بات پڑھی بھی تھی، آپ دیکھیے گا اس میں بھی انفاق کا ایک بہت بڑا پورشن ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے، آپ نے سب سے زیادہ ابھی تک جو سیشنز پڑھے ہیں سنے ہیں اس میں انفاق کی کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال اصل میں ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے بھی غافل کر دیتی ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی طرف سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ تو اب یہ چیز کہ قرآن مجید نے یہاں انسان کو جنت کی ایک تمثیل کے ذریعے موٹیویشن دے کے اب یہ بات کہی ہے کہ الذین ینفقون، اب یہ ایک تمثیل دی، پھر اس میں آپ دیکھیے گا کہ انفاق کی یہ جو خصوصیات بیان کی ہیں، یعنی کہ یہ وہ خصوصیات ہیں کردار کی کہ جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی وہ انفاق بھی کرے گا، اور انفاق اعلیٰ درجے کا بھی، یعنی گویا انفاق کا وہ درجہ جس کو قرآن مجید نے احسان کے ساتھ تعبیر کیا وہ بھی کرے گا۔ تو ان خصوصیات کو اب توجہ کرنے کی آپ لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم انفاق کے بارے میں الحمدللہ کافی زیادہ پڑھ آئے ہیں، لیکن یہاں آپ دیکھیے گا انفاق کی یہ جو کچھ انفاق کے سلسلے میں جو کچھ اللہ رب العزت نے خصوصیات بیان کی ہیں نا،
اس کو اب آپ ایک دوسرے پہلو سے سمجھیں گے. یہ بات میں نے آپ کو بالکل سٹارٹ میں کہی تھی. ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سمپل ترجمہ پڑھے تو اس کو ان چیزوں کی ریپیٹیشن لگے زیادہ، حالانکہ ریپیٹیشن خود بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو نصیحت وہ مومنوں کو فائدہ ہی دیتی ہے. ہم بھول جاتے ہیں نا، یاد آ جاتی ہیں. لیکن قرآن مجید کا یہ ایک اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے کہ وہ بات کو ہر دفعہ ایک نئے رخ، نئے پہلو، نئی روشنی میں سامنے لے کے آتا ہے. تو یہاں آپ دیکھیے گا کہ 134 آیت میں انفاق کے حوالے سے چند وہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ جن کے بغیر نہ تو انفاق کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ ہی انفاق کو احسان کا درجہ مل سکتا ہے، اور نہ ہی انسان جنت حاصل کر سکتا ہے. تو سب سے پہلی جس صفت کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے نا، وہ دیکھیے گا تنگی اور خوشحالی میں انفاق. مال خرچ کرنے کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، اور ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک تقاضا ہے اللہ رب العالمین کا اپنے بندے کو کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. بہت سارے پہلو ہم نے پڑھے ہیں، لیکن یہاں اس کا خاص پہلو ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انفاق صرف اچھے حالات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ تنگی کی صورت میں بھی انسان جنت کی خواہش میں اپنے مال کا ایک حصہ خرچ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انفاق کا تعلق مال سے ہوتا ہی نہیں ہے، سوچ اور رویے سے ہوتا ہے. یعنی یہ چیز کہ مال انفاق صرف اسی وقت ہوگا کہ جب بہت زیادہ مال ہوگا، نہیں. یہ سوچ ہی اصل میں انفاق کی نہیں ہے. انفاق یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اپنے پروردگار کی خوشی کے لیے، اس کے بندوں کی بہتری کے لیے خرچ کرے. اب میں تو اس انفاق کو جو صدقہ ہے، آپ لوگ کو علم ہے کہ ٹائم کی کمی ہے، ورنہ یہ انفاق کی تو ہزار شکلیں ہیں. ہم نے کچھ شکلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پڑھی بھی ہیں انہی سیشنز میں، کہ آپ نے انفاق کی کون کون سی شکلیں بیان کی ہیں. مال کے علاوہ اس کی بہت سی شکلیں ہیں، لیکن یہاں چونکہ پس منظر احد میں حب مال کا تھا، تو اس لیے اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات کا ذکر کیا ہے کہ ان خصوصیات کے ہوتے ہوئے انسان ہر حال میں اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزیں بھی دے دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے اللہ براہ راست گفتگو کرے گا، اس وقت وہاں نہ تو اس کا کوئی ترجمان ہوگا اور نہ کوئی اوٹ ہوگی جو اسے چھپا لے. یہ شخص اپنے دائیں جانب دیکھے گا تو سوائے اپنے اعمال کے علاوہ اور کوئی اسے دکھائی نہ دے گا، اور پھر بائیں طرف تاکے گا تو ادھر بھی سوائے اپنے اعمال کے اور کوئی نہیں دیکھے گا. پھر سامنے کی طرف نظر دوڑائے گا تو ادھر بھی صرف دوزخ دیکھے گا. تو اے لوگو، آگ سے بچنے کی فکر کرو، خواہ ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی دے کر سہی. دیکھیں ذرا کس خوبصورت انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو مال کی محبت ہے نا، یہ انسان کو ایسا غافل کر دیتی ہے کہ اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے. آخرت بھول جاتی ہے، جہنم کی آگ کی تپش بھول جاتی ہے، جنت کی جو ٹھنڈک ہے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. تو پھر اس وقت تو قرآن مجید یہ کہتا ہے نا کہ پھر اس دن نہ کوئی فدیہ کام آئے گا، نہ کوئی اور کسی کے کام آ سکے گا. اگلا آپ دیکھیے گا، یہ بڑا خوبصورت صفت ہے یا خصوصیت ہے جو قرآن مجید نے انفاق کے پہلو سے بیان کی ہے. یا میں پھر آپ کی توجہ دلاؤں گی کہ اب ان چیزوں کو آپ نے انفاق کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا ہے، غصے کو پی جانا. اچھا، انسان کو ظاہر ہے ناگوار باتوں پہ، ناپسندیدہ چیزوں پہ غصہ تو آتا ہی ہے. تو انفاق کے حوالے سے صفت کو سمجھے کہ اگر یہ کردار کی مستقل صفت بن جائے نا، تو اس کے نتائج اتنے برے ہوتے ہیں کہ اس کو ایک تو ہر بات بات پہ غصہ آتا ہے، پھر جس پہ غصہ آئے گا اس کو وہ اپنا مال کبھی بھی نہیں دے گا. تو آج اگر آپ ذرا کریٹیکلی اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو 2-3 چیزیں بڑی عجیب نظر آئیں گی. لوگ اپنے رشتہ دار اور ہمساؤں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں.
دوستیاں کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، تحفے تحائف دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو، نبھاتے ہیں دوسرے لوگوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ دار اور ہمسائے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا روز مرہ کا معاملہ، آنا جانا، بات چیت ہوتی ہے، اور اس کے دوران لازماً آپ کا کوئی جھگڑا، آپ کی کوئی لڑائی، آپ کا کوئی غصہ، آپ کا کوئی دشمنی یا کوئی گرج، یہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو غصہ پینے کی عادت نہیں نہ ہوتی ہے، جن کے اندر غصہ پینے کی صفت نہیں ہوتی، وہ غصہ کرتے ہیں اور پھر نکالتے ہیں، تو اللہ نے کہا ہے کہ وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے، نہ تو انفاق کر سکتے ہیں، اپنی محبوب مال کو ان کے لیے خرچ کر سکتے ہیں جن پہ غصہ کرتے ہیں، اور نہ ہی پھر جو غصے کو پی جانے والے ہیں نا، وہ تو اس صفت کے ساتھ جنت میں جانے کے حقدار ہوں گے، لیکن جو غصے پہ قابو نہیں پاتے، اپنا غصہ نکالتے ہیں، تو ان کا تو پھر ظاہر ہے سوچنا ہی پڑے گا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کی کہ ایک آدمی جو غالباً تھوڑے تیز مزاج کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اس نے، آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی بار عرض کیا، آپ یہی فرماتے رہے کہ تم غصہ نہ کیا کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر پی جائے۔ اصل میں پھر وہی بات ہے کہ ٹائم چونکہ میں نے تھوڑا فکس کر دیا، اس کے حساب سے میں چیزوں کی وضاحت کرتی ہوں، ورنہ بلیو کریں کہ یہ جو غصہ پی جانا اور اگلا جو آئے گا لوگوں کو معاف کر دینا، یہ بڑے غیر معمولی صفات ہیں، اور اس کے ایسے ایسے پہلو آپ کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، تزکیہ نفس کے حوالے سے، حقوق الباد کے حوالے سے، آخرت میں بخشش اور اللہ کے رحم کا جو ہم امید رکھیں گے اس کے حوالے سے۔ تو لیکن مجھے یقین ہے کہ جو شخص اس پہ غور و فکر کرے گا، اللہ کریم اس کو خود ہی بہت ساری چیزیں سمجھا دے گا کہ جو شخص غصے پہ قابو نہیں پاتا اور غصہ نکالتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر قیامت کے دن کس منہ سے اللہ سے اس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے، امید کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو الٹے سیدھے کام ہیں ان پہ اللہ غصہ نہ کرے، اللہ ان پہ رحم کر دے۔ تو یہ چیزیں بہرحال ساری اس کے حوالے سے دیکھنے والی ہیں کہ انفاق کو اللہ رب العالمین نے جنت کے حصول کے موٹیویشن کے طور پہ اٹھایا ہے۔ تو ہمیں انفاق کو اس براڈر سینس میں، اس بڑے کینوس پہ دیکھنا ہے تاکہ ہم ان کے سارے پہلوؤں کو سمجھ جائیں جو کہ کم از کم ان 35-40 منٹ میں ان کو ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں مومنانہ اخلاق میں سے ہیں، اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب کسی شخص کو غصہ آئے تو اس کا غصہ اس سے کوئی ناجائز کام نہ کرائے۔ یہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ غصہ آتا ہے تو پھر یہ ناجائز کام ہوتا ہے نا، کہ ایک شخص حق رکھتا ہے آپ کے مال پہ، رشتہ دار بھی اللہ نے کہا حق رکھتے ہیں، ہمسائے بھی رکھتے ہیں، یتیم مسکین بھی رکھتا ہے، مسافر بھی رکھتا ہے، تو ہم اس کا حق نہ دیں کیونکہ ہمیں اس پہ غصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اگلی صفت جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، اس کو بھی انفاق کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیے گا، وہ ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ ظاہر غصہ بلا وجہ آئے یا بغیر وجہ کیا ہے تو بری چیز، مگر آپ دیکھیے گا کہ کبھی کبھار انسان کا غصہ برحق بھی ہوتا ہے، کہ مطلب کسی شخص نے واقعی کوئی ایسی زیادتی کی ہے کہ جس پہ غصہ آنا جائز ہے، لیکن اللہ یہاں کہتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں دین کی یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دینا بہترین عمل ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کی صنعت بھی دی گئی ہے۔ اور اس میں ایک پوائنٹ اور بھی بہت زیادہ ہے آخرت کے نقطہ نظر سے۔ آپ سب لوگوں کو سورہ النور کی وہ آیت، میرا خیال کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے نہ پڑھی ہو یا سنی ہو، کہ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وہ تہمت کا وہ معاملہ ہوا تھا،
تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد جو بھائی مستہ بن ساسا، وہ اس ساری اس کے میں شامل ہو گئے تھے نا، یہ ساری تہمت بازی میں۔ تو حضرت ابو بکر کو اللہ پاک نے مال دیا ہوا تھا اور وہ مسکین تھے، تو حضرت ابو بکر نے ان کا ماہانہ لگایا ہوا تھا، ان پہ مال خرچ کرتے تھے۔ تو جب یہ معاملہ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے غصے میں اس کو بند کر دیا، انفاق کو، ان کو مال دینا۔ تو قرآن مجید میں یہ آیات اتری تھی کہ اللہ کریم نے کہا کہ جن لوگوں کو اللہ نے فضل کیا، اپنا انعام کیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو جو مہاجرین ہیں، ایمان والے ہیں اور رشتہ دار ہیں، ان پہ غصے میں اپنا مال کو وہ نہ کریں، انفاق کو ختم نہ کریں، ان کو معاف کر دیں۔ کیا وہ پسند نہیں کریں گے کہ قیامت کے دن اللہ ان کو معاف کر دے؟ تو گویا یہ ایک بڑا اچھا اس میں ایک وہ نکلتا ہے نا، کسی نے کہا ہے نا کہ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو اہل زمین پہ رحم نہیں کرے گا، وہ اس پہ اہل آسمان پہ بھی اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سارے پوائنٹ ان دونوں چیزوں کے تناظر میں دیکھیں۔ ایک یہ چیز کہ اگر آپ کے اندر یہ کوئی ایسی بری عادت ہے کہ آپ لوگوں کو معاف نہیں کرتے، تو آپ کبھی بھی نہ صرف یہ کہ اللہ کا دیا ہوا مال جو ان کا حق ہے وہ ان کو نہیں دیں گے، بلکہ اور بہت ساری انفاق کی قسمیں جو ہیں وہ بھی آپ نہیں کر سکیں گے، صدقات کی جتنی قسمیں وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح جس جنت کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میدان مسابقت میں آئیں، آپ بازی لینے کے لیے، میدان جیتنے کے لیے آپ ادھر آئیں، یہاں ریس لگائیں، تو وہاں تو پھر ان ساری پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، ہے میرے رب، آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں کون سب سے پیارا ہے؟ تو اللہ نے کہا، وہ جو انتقامی کاروائی کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جو طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی آپ ضرور تھوڑا سا ذہن میں رکھ کے، جیسے میں نے بتایا کہ تھوڑا سا بہرحال ایشو ہے کہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ان چیزوں کو اتنی تفصیل سے ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، آگے آپ دیکھیے گا کہ پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں آپ دیکھیے گا کہ ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اگر انسان کے اندر ہوں گی تو وہ نہ صرف انفاق کا حق ادا کرے گا بلکہ احسان کے درجے میں چلا جائے گا۔ قرآن مجید نے اسی لیے کہا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تو محبت ہی احسان کرنے والوں سے کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے جو تنگی اور مصیبت میں بھی خرچ کریں گے، جو جب غصہ آئے گا اس کو پی جائیں گے، طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دیں گے، تو ایسے لوگوں کے ظاہر اللہ کریم محبت کریں گے ہی۔ تو یہ کریکٹرسٹکس ہیں۔ اب وہ چیزیں یہاں جو کہ بیسیکلی رکاوٹ بن سکتی انفاق کی راہ میں، آگے ان کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیے گا نا کہ سود خوری کی عادت اگر پڑ جائے نا، تو ظاہر ہے کہ اگر ایسے شخص کو آپ کہہ دیں نا کہ کسی اچھے کام میں خرچ کر دو تو اس کو تو پہاڑ ہی لگتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، یہ کہا تو دوسرے نقطہ نظر سے ہے، لیکن آپ اس کو ذرا انفاق کی دیکھیے گا کس طرح اللہ نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ بدکاری یا عیاشی کی ان کو لگ جاتا ہے نا چسکا، نیکی کے کام میں خرچ کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو لوگ اس راہ پہ چل پڑتے ہیں ان کی تو اپنی خواہشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کو کسی اور طرف نگاہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ تو جس طرح قرآن مجید نے انفاق کے سلسلے میں یہاں سود خوری سے منع کیا ہے نا، وہاں آپ دیکھیے گا کہ بدکاری، بے حیائی اور اس کا جو لازمی نتیجہ ہوتا ہے اسراف اور تبذیر، یہ اس سے بھی روکا ہے۔ لیکن ایک سورہ بقرہ میں تو خیر اس کو تفصیل سے ہم نے پڑھا، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہاں اس کو ایک دوسرے پہلو سے بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ، چونکہ انسان کو امتحان کے لیے اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے نا، قدم قدم پہ اس کے سامنے یہ ظاہر شہوات بھی آتی ہیں،
یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ کسی کا حق کھا جائے، تو یہ ساری گندگیاں اس کے سامنے آتی ہیں، کچھ حیوانی قسم کی، کچھ نفسانی جذبات کے تحت، تو کشش تو ہوتی ہے نا۔ مومن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی اس کیچڑ سے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے یہاں اصل میں اس طریقے سے کہا ہے۔ اب یہ ذرا دیکھیے گا اس کے اندر کتنی ڈیپتھ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ کسی وجہ سے کوئی فحش کام یا کسی گناہ یا کوئی ایسی چیز ان سے ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ کبھی اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر سکتے، انفاق نہیں کر سکتے، اور کسی ایسی اس میں پڑ جاتے ہیں، تو جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے فوراً وہ اپنی اس کیچڑ کو، اس گندگی کو آنسوں سے دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی جو شخص فواحش کو اور گناہوں کی گندگیوں کو گندگی نہیں سمجھے گا نا، نہ وہ مومن ہوگا، نہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، نہ اس کی توجہ اس چیز کی طرف ہوگی کہ جنت بھی کوئی چیز ہے۔ وہ ہے نا سورہ اعلیٰ کی آخری آیتوں میں کہ تم دنیا کی زندگی کو جو ہے وہ بہت اہم سمجھتے ہو، تو جب ظاہر ہے اس طرح کی لتوں میں انسان لگ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کی زندگی اس کے لیے اہم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ چسکا لگ گیا تو پھر اس کو کیا خبر کہ کیا حکم ہے اور کس کی ضرورت ہے اور کس کا حق ہے۔ تو قرآن مجید نے اس لیے یہاں بڑے جس کو کہتے ہیں نا ٹوسٹ کرتے ہوئے چیز کو بیان کیا، اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، یعنی کہ جن کے اندر یہ بیماریاں ہوں گی وہ انفاق کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہو جائے گی، اور جو اس سے بچ کے رہیں گے وہ ظاہر ہے ان کا معاملہ بڑا اعلیٰ ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی قرآن مجید نے ایک بات یہ بھی بتا دی ہے کہ جو لوگ اگر خدا نہ خواستہ ان سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ وہی والی بات ہے نا گناہ پہ اصرار کرنا، کہ پھر انسان کا امتحان ہے، بہک گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار سے فوراً توبہ کرے، صرف توبہ ہی نہ کرے، رستے کو بھی بدل لے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ وہی بار بار توبہ گناہ کرتا رہتا ہے انسان، تو پھر توبہ کی توفیق اللہ رب العالمین اس سے چھین لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا ہے وہ رات میں اللہ کی طرف پلٹ آئے، اور دن میں وہ ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے حتیٰ کہ سورج مغرب کی طرف طلوع ہو جائے۔ تو اس کے معاملے میں بہت ساری حدیث ہم الحمدللہ پیچھے بھی پڑھا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ کسی کا صحرا میں اگر اونٹ اس کی پوری زندگی کے سارے مال و اسباب کے ساتھ کہیں گم ہو جائے تو جب وہ اس کو دیکھ کے بالکل پاگل ہو جاتا خوشی سے، اللہ کریم کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی جب بندہ غلطی کر کے اس کی طرف پلٹتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کر لینے والا گناہ گار بندہ بالکل اس بندے کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اللہ کریم تو اتنی زیادہ اپنے بندے پہ مہربانی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، کرم اور فضل کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں کچھ اس طریقے سے کچھ ایسی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس کی موجودگی سے اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ وہ جنت کو خریدنے کے لیے، اس کا سودا کرنے کے لیے، اللہ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ تگ و دو کرے۔ اور پھر اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ اللہ کی ریکوائرمنٹ، اللہ کا مطالبہ، اللہ کا مقصود بھی اپنے بندے سے یہ ہے کہ وہ ان کریکٹرسٹکس کے ساتھ چمٹ کے رہے کہ جو اصلاً ان کو اس جنت کا حقدار بنا سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔